یہ وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ وطر پڑھنے کے طریقے تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے، میں کیوں یہ نہیں ٹھیک کہ جو حضور سے ثابت ہے، کسی صحابی سے ثابت ہے تو یہ ایسی بات نہیں، مگر جو کھرا اور پکا ہے نا جس میں شک نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ یا تو ایک ہی رکعت پر بس کر دیں، زیادہ نہ پڑھیں، اللہ اکبر کیا کر الحمد شریف کو اللہ سورت پڑھیں، اس پر ہی اتحیات پڑھ کر سلام کیا دیں، ایک معاملہ ختم، وطر ہو گیا۔ اگر ایک سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں 3 5 7، وطر کا مطلب ہوتا ہے طاق، جو 2 پر تقسیم ہوتا ہے، شفع جفت جس کو ہم کہتے ہیں 2 4 6 8، یہ ہیں شفع والشفع والوتر، 1 3 5 7 9 11 13، یہ جتنے جاتے ہیں نا کہ 2 پر تقسیم نہیں، ایک بڑھ جاتا ہے، یہ وطر کہہ رہا ہے۔ تو ایک پڑھیں، زیادہ پڑھیں گے تو پھر 2 پر سلام، ایک الگ، 3 پڑھنی، 2 پڑھ کر تحیات درود شریف دعا سلام، ایک اٹھ کر پھر اکیلی پڑھ لیں، اللہ اکبر کہیں، سبحانک اللہ، الحمد شریف ساتھ کو اللہ، اس پر ہی سلام، 5 پڑھنی ہے، 2 پھر ایک، 2 کر کے مسنا 2 پر سلام پھیرتے جاؤ، ایک رکھتے لگ، 11 بھی پڑھنی ہے تو 5 جو رکھیں 10 رکھتے ہیں، 2 کر کے ایک اکیلی، بس یہ ہے وطر کا اصل طریقہ کہ 2 اور پھر میں رکھا دیں واحد، آخر میں کہ طاق کرنا جفت نہ رہیں، ایک رکعت ساتھ ملا دو، اللہ اکیلا ہے، وہ پھر توحید بن جائے گی، سارے جوڑے ختم، وحدہ اللہ۔ اور 2 وطر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دے دیے ہمیں، ایک رات کا وطر ہے، ایک دن کا وطر ہے۔ دن کے وقت ہم فجر ہونے سے لے کر پڑھتے جاتے رکھتے ہیں، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، جب دن کا اینڈ آیا جس کو مغرب کہتے ہیں وہاں 3 رکھنے رہے، مغرب کی نماز پھر 2 نہیں رہی نہ 4، 3 بڑھا دی کہ ساری کے ساتھ جب 3 مل جائیں گی سب رکھنے طاق بن جائیں گی۔ رات کو پڑھو، پھر عشاء پڑھو، تہجد پڑھو، پڑھتے جاؤ، جب سمجھیں کہ اب ختم کرنا ہے آخر میں پھر ایک رکعت پڑھ دو تاکہ وہ بھی جوڑے ختم ہو جائیں، آخر میں پھر طاق رہ جائے۔ اور طریقہ الگ رکھ دیا کہ مغرب کی نماز اکٹھے، مگر جو رات کی ہے وہ بھی اگر ملا کر پڑھیں تو مغرب کی طرح ہی بن گئی، پھر یہ کہا کہ مغرب کی 3 اکٹھی پڑھو، یہ 2 الگ اور ایک الگ، جو کھڑا مسئلہ نا صحیح حدیثوں کی روشنی میں وہ بتا دیا میں نے۔ ابن عمر رضی اللہ 2 پڑھ کر بعد بھی اگر کسی بھی کرنی ہوتی کر لیتے، ایک رکعت پھر اکیلی پڑھ۔ مولانا صاحب اس سلسلے میں یہ بھی بتا دیں کہ کیا 4 رکعتیں ہم عشاء کی پڑھ کے اس کے ساتھ ہی اس کے بعد ایک وطر بھی پڑھ دیں، ختم کر سکتے ہیں نماز؟ ہاں، اگر صحابہ کرام میں سے دیکھنا، حضرت صاحب نے حضور کے ماموں بھی ہیں، 10 جنتی صحابہ ہیں، ایران فتح کیا انہوں نے، جو 6 آدمیوں کی کمیٹی خلافت کے لیے اس میں بھی تھے، تو حضرت صاحب بن نبی وقاص نے میرے بھائیوں 5 رکعتوں سے زیادہ عشاء کبھی نہیں پڑھی، 4 فرض 1 سنت بھی کوئی نہیں پڑھی۔ حضرت ابن مسعود نے ایک دن کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کہا یار فرض ہی ہو گئے، وطر بھی ختم ہو گیا، اب صبح اٹھوں گا تو پڑھوں گا، ورنہ دونوں سے فارغ، تجھے کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے ان کے وراثت کے ایک مسئلہ پر کہا کہ تم اتنی دور کی دادیوں نانیوں کو وراثت دلاتے ہو، ایسی وراثت کے قانون تم نے میرے وطر پڑھنے پر تو اعتراض کیا، تو 5 رکھتے پڑھ لے، ٹھیک، زیادہ کر رہے تو 4 فرض 2 سنت 1 وطر پڑھ لے، زیادہ پڑھنے پھر وہی بات 2 2 3 کر کے پڑھتے جائیں، صحیح سے وہ تہجد۔ اگر آپ سمجھیں نا کہ آج اٹھا نہیں جائے گا تہجد کی وقت، پھر ساتھ ہی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، 4 فرض 2 سنت پڑھ کر 1 3 5 7 جتنے وہ تہجد ہی ہے، اگر اٹھ کر پڑھیں تو اس کا نام تہجد، تہجد حجود سے نکلا، حجود نیند، تہجد نیند توڑنا، سو کر اٹھے تو نام ہو گیا تہجد، اگر پہلے ہی پڑھ لی تو قیام اللیل، تہجد نہیں قیام اللیل، نماز ایک ہی، عشاء کی 2 سنتوں کے بعد جو آپ نے پڑھنا نا، پہلے وقت پڑھیں، آدھی رات پڑھیں، بعد میں پڑھیں، یہ سب اب قیام اللیل تہجد ہی سمجھ۔